الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات کہنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں خودکشی کرنے کا سبب ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری لڑکیاں جو اپنے سسرال کو چھوڑ کر میں کے جانے کے بجائے وہ بھاگ جاتی ہیں سسرال کے ظلم و ستم اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ جا کر کسی قہوہ خانے میں یا ایک فلمی انڈسٹری میں یا مختلف قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، جس میں ناچ گانا اور بدکاری میں وہ ملوث ہو جاتی ہیں اور اپنے گھروں کو، خاندان کو خیر باد کہہ دیتی ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دین اسلام ایک ایسا عالمگیر دین ہے جو ابدی اور لافانی ہے، تمام ادیان و مذاہب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اس کے احکام مثبت اور مدلل ہیں، اس کے حق کی حقانیت نے انسان کے دلوں کو کفر و شرک کی گندگی سے منزہ کر کے ان کے قلب و جگر میں ایمان کی قندیلیں روشن کر دی ہیں، اور زندگی کے تمام شعبے کو آئین و قوانین کے مطابق گزارنے کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اس نے تمام طرح کے تقریبات کو نہایت ہی سادہ طریقے سے کرنے کا حکم دیا تھا، مگر افسوس کہ ہم نے اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات کو پس پش ڈال کر اس کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار کر دیا ہے۔ ہر طرح کے جشن اور تقریبات میں ہندوانہ رسم و رواج کو بحال کر لیا ہے۔ نکاح اور شادی بیاہ کے اندر طرح طرح کے مشرکانہ اور کافرانہ عمل کو ہم نے بخوشی اپنا لیا ہے۔ اس میں سے ایک رسم جہیز کی ہے، جہیز کی لعنت، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں یا ایک گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ جہیز ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح پھیلتا جا رہا ہے گویا نکاح کا جزء لا ينفک بن گیا ہے۔ لفظ جہیز دراصل عربی زبان جہاز سے امالہ ہے۔ جہیز کا معنی ایسے سر و سامان سے ہوتا ہے جس کی مسافر کو دوران سفر یا دلہن کو نئے گھر بسانے کے لیے یا میت کو قبر پہنچانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن آج یہ لفظ لڑکی کے نکاح میں جو سر و سامان اور جو جہیز کے نام سے دیا جاتا ہے اس کے ہمراہ دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے اور اسی معنی میں رہ گیا ہے۔ عورت اللہ تعالیٰ کے حسین ترین تخلیقی شاہکار ہے، وہ انسان کے لیے قدرت کا سب سے زیادہ قیمتی عطیہ ہے، جو انسان اس سے انسیت، محبت اور ہمدردی، غمخواری اور پیار و محبت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دن بھر کی جد و جہد کے بعد ایک تھکا ہوا شخص جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو ایک وفا شعار اور خوش مزاج بیوی کی مسکراہٹوں کا استقبال اس کی ساری تھکان اور غموں کو دور کر دیتی ہے اور وہ طبیعت میں فرحت اور نشاط محسوس کرتا ہے۔ بیوی اسے ایک روحانی سکون اور تازگی بخشتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے عورتوں کی پیدائش بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ مرد اس سے اپنی زندگی میں سکون و اطمینان حاصل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم رکوع نمبر 6۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور تمہاری بیوی ان سے تم آرام پاؤ، اور تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور رحمت اور الفت پیدا ہو۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ آج لوگوں نے عورتوں کو جنسی تجارت کا تصور کر لیا ہے اور لڑکی کے والدین کے سامنے دست دراز ہوتے ہیں کہ میں بھکاری ہوں، مجھے بھیک دو تب میں تمہاری لڑکی کو قبول کروں گا، میں فقیر ہوں، میں لاچار ہوں، میرے ہاتھ خالی ہے، مجھے گھڑی دے دو، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا بنوانے کی سکت نہیں ہے، جوڑا دے دو، میں کنگال ہوں، تنگ حال ہوں، اور شوق شہزادگی کا مجھے اسکوٹر دے دو، گاڑی دے دو، ماروتی دے دو، ریڈیو دے دو، ٹیلی ویژن دے دو، اور اسی طرح دوسرے کوئی کمائی بھی میرے پاس نہیں ہے، میں بھکاری ہوں تو فرنیچر دے دو، چائے کا سیٹ دے دو، پاندان دے دو، فقیری میں امیری کا روپ دھاروں گا، اور فریج دے دو۔
فریج بھی ڈبل ڈور کی چاہیے، چھوٹی گاڑی نہیں بلکہ جیپ چاہیے۔ اس طرح کے مطالبات روزانہ ہم سنتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بے شرم، بے حیا اور غدار، بے وفا، دھوکے باز، جو اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، حرام خور کہیں کہ پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں ان کی زبانوں سے، ان کے گھروں سے، ان کے کردار سے، ان کی شرم و حیا، ان کا ایمان سب مر چکا ہے، کافروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ اپنے دوست و احباب کو دکھاتے ہوئے ذرا بھی نہ شرمائیں گے کہ میری بیوی کا آیا ہوا یہ سامان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنی گری ہوئی اور بری باتیں ہیں، جبکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے عظیم نکاح وہ ہے جو برکت والا، جس میں آسانی کے ساتھ شادی ہو جائے، تمام چیزیں آسان ہو جائیں، یہ اس کو برکت والا اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ وہی جہیز ہے جس نے مائی حوا کی کتنی بیٹیوں کی عفت و عصمت لوٹ لی، جس کی وجہ سے کتنے باغیرت بہنیں اپنے آپ کو نظر آتش کر چکی، کتنے اپنے جسم کو نیلام کر چکی ہیں، کتنوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے حوالے کر دیا، کتنی مائیں اس سوگ میں زہر کا پیالہ نوش کر لیں، کتنے والدین ٹرین کے پٹریوں اور گاڑیوں کے چکی تلے سو جانا گوارا کر لیا، خودکشی کرنا، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچیوں کے غم و فکر میں ٹی بی کے مریض بن کر کرب اور بے چینی کے عالم میں گھٹ گھٹ کر مر گئے اور مرے جا رہے ہیں۔ جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، کسی مصیبت میں جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے۔ موجودہ سماج میں جہیز کی رسم کو فروغ دینے میں ملت کا وہ طبقہ پیش ہے جسے لوگ اپنے آپ کو خوشحال اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، وہی لوگ اپنے لڑکے پر ہونے والے اخراجات لڑکی والوں سے وصول کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آرام و آسائش کے سامان کی فہرست بھی دے دیتے ہیں اور خواہش پوری نہ ہونے پر دلہن کو جی بھر کے ستاتے بھی ہیں، موت کی ابدی نیند سلا دیتے ہیں۔ کتنی پرنم آنکھیں اپنی ہاتھوں کو پیلا کرنے کے لیے وہ گھڑیاں گن رہی ہوتی ہیں جن کا انتظار ہر نوجوان لڑکیوں کو ہوتا ہے، اور ان کے ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا ہاتھ پیلا کب ہوگا، اور میری بیٹی ڈولی میں بیٹھ کر کب جائے گی، اور میری بیٹی کی زندگی کی رنگینیاں کب اس کو حاصل ہوں گی، اور اس کو ہزاروں لاکھوں روپے نقدی دینے کے بعد بھی والدین کی زندگی کشمکش میں مبتلا رہتی ہے۔ اپنی پوری جائیداد خرچ کرنے کے بعد بھی لڑکی کے ماں باپ کو چین اور سکون میسر نہیں ہوتا۔ کسی نے بینک کو لون لے کر گھر گروی رکھ دیا، اور تو کسی نے کچھ کیا، تو کسی نے زمین بیچی، تو کسی نے مکان بیچ دیا، تو کبھی گھر کے جائیداد اور زیورات کو بیچ کر اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ جہیز کی لعنت پورے معاشرے کے اندر کینسر کا شکل اختیار کر لیا ہے۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ جہیز کے مطالبوں سے تنگ آ کر غریب ماں باپ کے قابل بیٹیاں مستقبل سے مایوس ہو کر زہر کا پیالہ نوش کر کے خودکشی کر لیتی ہیں، یا پھانسی کا پھندا ڈال کر، یا اپنے اوپر اس تیل چھڑک کر، اپنے اوپر کیروسین کا تیل چھڑک کر ہلاک کر لیتی ہیں۔ آج ان کی آہ و بکا سننے والا کوئی نہیں، آج ان کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں، ان کی فریادوں کو ہم یوں ہی ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہی برائیاں کیوں ہیں؟ ہم اپنے ماضی کی یادوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جو برائیاں تھیں اس سے کئی گنا زیادہ آج کے دور میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کانپور کے اندر ایک گھر میں 3 سگی بہنوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے میں ڈال کر ہلاک کر لیا۔ آج کے مسلم معاشرے میں منہ پر تماچا مارا۔ بے شرم جوانوں کی مانگ نہ ہوتی، بے آبرو زنہار کوئی مانگ نہ ہوتی۔ دوستو، ان کی غلطی کیا تھی؟ صرف یہ کہ والدین غریب و نادار تھے۔ اور کتنے ہی، میں نے خود ایک ڈاکٹر سے ملا، وہ ڈاکٹر اپنی جوانی میں جب دیکھا کہ ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ ہوتے جا رہے ہیں، تو باپ بیمار ہے اور ماں غریب ہے، تو اس نے ایک ہندو ڈاکٹر سے فرار ہو کر شادی کر لی۔ اور ہندوستان کے ایک وزیر خزانہ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جہیز کے جھگڑوں کی وجہ سے 1986 میں 999 عورتوں نے اپنی جان دے دی ہے، اور 1987 میں 1319 عورتوں کی موت واقع ہوئی ہے، اور 1988 میں بڑھ کر 1727 کو پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق آج نہ جانے کتنے ہر سال بہت ساری عورتیں جو اپنی جان
گنوا دیتی ہیں۔ آج مسلم سماج پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو 1400 سال پہلے کی وہ زمانے جاہلیت میں یاد آتی ہے، جب ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اکثر ماں باپ بڑے شوق سے اپنے لخت جگر نور نظر کو بڑی محبت اور محنت اور مشقت سے پالتے ہیں، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم کوئی ہنر ضرور سکھلا دیتے ہیں۔ جب شادی کے لائق ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے ایک مصیبت ہوتی ہے، وہ جہیز ہے، جو کہ قتل سے بدتر ہے۔ یہ رسم جو کہاں سے آئی ہے، یہ رواج کہاں سے آیا ہے؟ یہ بیاہ شادی میں یہ جہیز کی رسم ہندوانہ، مشرکانہ، غیر مسلموں سے بدتر رواج مسلمانوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمان بھائیوں نے بڑے ہی زور و شور سے اس کا استقبال کیا، اپنی حیات کے لیے جزا اور جزء لا ينفك بنا لیا ہے، جس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ہندوانہ طور طریقہ ہے، جس کو ہندوؤں نے اپنے قدیم قانون کے مطابق بیٹی کی وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ اس کی تلافی کے لیے ان کے یہاں یہ قبیح رسم چل پڑی تھی کہ اس کو جائیداد میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو اس لیے وہ دیا کرتے تھے۔ شادی کے موقع پر بیٹی کو زیادہ سے زیادہ سر و سامان دے دیتے، اور وہ جس گھر سے ڈولی نکلی اسی گھر سے اس کا جنازہ نکل گیا، یہ ان کے یہاں مسل تھی۔ چنانچہ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر مال کی ایک حصہ دے دیتے۔ اسی کی تقلید ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں، اسلام کے انمول قانون وراثت سے بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں۔ سچ ہے، کہتے ہیں سبھی لوگ کہ لعنت جہیز ہے، پھر بھی تلاش کرتے ہیں رشتہ جہیز کا۔ جن لوگوں نے احکام خداوندی کو کافی نہیں سمجھا، اعراض کیا، تو قعر مذلت کے عمیق گڑھے میں ڈھکیل دیے گئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کیا تو اس کے لیے تنگی کا جینا بنا دوں گا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت اور میری شریعت ہے، جس نے میری شریعت میں منہ موڑا اور میری شریعت کے خلاف کام کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی دین اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ دلیل کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا، اس لیے جہیز دینا کوئی حرج نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب جس کے نکاح میں حضرت عاص بن ربیع سے ہوا تھا، اور رقیہ جن کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور ان کے انتقال کر جانے کے بعد حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کا خطاب ملا۔ اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ جن کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا، ان تینوں بیٹیوں کو حضور نے جہیز کہاں دیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے کر اپنے گھر ہی میں پال کر اپنے بیٹے کی طرح انہوں نے پالا، ہر طرح ان سے ان کی نگہداشت کی، اور ان کے پاس ایک چادر تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلام کر کے اسی کو ان کے گھر بسانے کے لیے کچھ سامان دیا تھا، جس کے متعلق حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں ایک چادر، ایک چمڑے کا مشکیزہ اور ایک تکیہ دیا تھا جس میں یہ گھاس بھرا ہوا تھا، اور اس لیے بھی یہ چیزیں حضرت علی کو آپ نے دیا تھا کیونکہ اپنے ہی گھر سے بیٹی اور داماد جو کہ بیٹے کی طرح پال پوس کے الگ کیا تھا، تو گھر کی ضروری چیز ہے، چکی ہے وہ، جیسے آپ نے سنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ اپنی پچھلی بیٹیوں 3 اور بیٹیوں کی شادی آپ نے کی، کوئی چیز نہیں دی تھی، نہ صحابہ نے ایسا کوئی رواج ہے، نہ تابعین میں، نہ محدثین میں، نہ ائمہ میں کوئی چیز ایسی ثبوت نہیں ہے کہ کچھ جہیز میں دینے کا کوئی ثبوت ملتا ہو۔ یہ سارا ثبوت ملتا ہے ہندوستان اور ہمارے ملکوں کی بر صغیر میں ہندوانہ تہذیب کا، کیونکہ وہاں پر شادی کے بعد میں جہیز میں کیوں دیا جاتا ہے ہندوؤں میں، کیونکہ وہ شادی کے بعد انہیں کوئی اور چیز جائیداد میں حق نہیں ملتا ہے، جبکہ لڑکی مسلمان اس کی جائیداد میں ماں کے حصے، ماں کی جائیداد میں، باپ کی جائیداد میں، اور ضرورت پڑنے پر بھائی کی جائیداد میں، ہر ایک میں اس کا حصہ رکھا ہوا ہے، اور شوہر کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، اولاد کی جائیداد میں حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین
العالمین نے اس کو بہت زیادہ دولت مند رکھا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے مسلمان جائیداد میں حصہ نہیں دیتے جیسے ہندو نہیں دیتے، اور اسی طرح سے ہندوستان کی جو ایکٹ ہے، قانون ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز منشن نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی جہالت اور گمراہی کی بات ہے، اور مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جو لوگ جہیز مانگتے ہیں، جہیز لیتے ہیں، جن کے لیے حرام ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے 100%۔ اس کو بند کرو تاکہ اللہ کی رحمت آئے، اور اس کو بند کرو تاکہ گھر میں ایک اچھی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور جہیز مانگ کر لینے والوں کی لڑکیوں کو جو گھر میں بہو بن کے آتی ہے، اس کے دل میں ہمیشہ دکھ رہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو آپ نے تکلیف دی ہے، وہ ہمارے گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل تمہارے گھر سے نفرتیں، تم سے نفرتیں، اپنے شوہر سے نفرتیں، اور اس خاندان سے نفرت ہوتی ہے جو بھیک مانگ کے زبردستی ظلم و ستم کر کے جہیز وصول کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے، اور توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں سے عذاب کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اسلام کو ماننے والے بنو، اسلام کے شریعت کے حکم پر چلنے والے بنو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے یہ لعنت ہمیں ہٹا دے۔ شادیوں میں چندہ مانگنا، بھیک مانگنا، اور لوگوں سے نیوتے وصول کرنا، اس کو لکھنا، یہ سب حرام ہے۔ یہ سب بھیک مانگنے کے نئے نئے طریقے ہیں شادیوں میں، اور دعوتوں کو لوگ آتے ہیں تو پیسے دینا لازم ہو جاتا ہے، اور پیسہ نہ دے تو بولے کھا کے گیا، اتنا پیسہ بھی نہیں رکھا، بولے صرف 1000 روپے رکھا ہے، بولے صرف ایک انگوٹھی لے کر آیا ہے، ہم نے تو یہ دیا تھا۔ اس طرح کے بھیک مانگنے کے بہت سارے طریقے شادیوں میں بنا لیا لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔